جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جہاں جہاں ریگولیٹری باڈیز موجود ہیں ان ریگولیٹری باڈیز کے اندر جو پورے صحافیوں کی رائٹس، میڈیا ایتھکس، میڈیا رسپانسبلٹی، ڈیفینیشن آف فیک نیوز. جو فیک نیوز ہے وہ ایک امبریلا ورڈ ہے جس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ قانون میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، جو ان تمام میڈیا اسٹیک ہولڈرز اور آرگنائزیشن کی معاونت سے اور رہنمائی سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں کیا فرق ہے، کس طرح ہم میڈیا کے ورکرز کی، جو ڈی ایس این جی میں بیٹھا ہے، جو ڈیسک پہ بیٹھا ہے، جو کیمرے کے پیچھے ہے، جن کے مسائل آئی ٹی این ای موجود تھا نیوز پیپر امپلائی کے لیے، الیکٹرانک میڈیا کے امپلائی کے لیے، جس وقت یہ چینلز کو بند کرتے تھے، ان کے اشتہارات کاٹتے تھے تو یہ پھر کہتے تھے کہ اس کو نوکری سے نکالو، یہ رپورٹر بہت بولتا ہے، یہ رپورٹر کی بہت زبان چلتی ہے. یہ ہم نے بھگتا ہے، ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ یہ سیاسی مخالف بہت بولتا ہے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو. ہم نے تو کبھی پیمرا میں کمپلین نہیں کی. تو ان تمام چیزوں کو ایک سٹرکچر دینے کے لیے، شفافیت دینے کے لیے، انڈورسمنٹ کے لیے، ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم سب جو تھے وہ اکٹھے بیٹھے. یہ حکومت کا بل نہیں ہے، میں اس میں ساری تنظیموں کو کریڈٹ دیتی ہوں. یہ میڈیا کا بل ہے، یہ پاکستان کا بل ہے، یہ پاکستان کی عوام کا بل ہے، جس میں آج صحافیوں کے رائٹس محفوظ ہیں، جس میں آج میں وہ ہر شک پہ آؤں گی. اور جب ہم نے یہ کنسلٹیشن پہلی کی تو ان آرگنائزیشنز نے، ہم نے انٹرنیشنل معاونت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ نومبر 2021 میں یہ ہیومن رائٹس کی یو این کمیٹی ہے. ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بل نہیں پڑھا. یہ ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے نومبر 2021 کی، جس کے اندر promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. اس کا دوسرا جو ایجنڈا پوائنٹ ہے اس میں countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. یہ میٹنگ نومبر 2021 میں ہوئی اور پاکستان نے اس پہ ریزولوشن پاس کی ہیومن رائٹس کے فورم کے اوپر ٹو کاؤنٹر مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. یہ دسمبر 2021 میں ریزولوشن پاس ہوئی. یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی ریزولوشن یو این کی. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد جب یہ ہوا تو ہم نے، اس کمیٹی نے بہت ہی عمدہ کام کر کے انٹرنیشنل جتنی پریکٹسز تھیں، جس میں یو کے کا آفکام، جس میں ملیشیا، جس میں فلپینز، جس میں سنگاپور، جس میں فرانس، انڈیا، برازیل، رشیا، یورپین یونین، آسٹریلیا، اور انٹرنیشنل کنونشن کنسرننگ دا یوز آف براڈ کاسٹنگ دا کاز آف پیس. ان تمام کے اندر جو فیک نیوز، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا قانون موجود ہے ان ریگولیٹری باڈیز میں اور ان کنٹریز کے اندر، ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے سب سے یہ بل بنایا ہے. اور اس بل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 11 مہینے، یہ ایسے نہیں بن گیا، یہ جاتے جاتے نہیں بن گیا، یہ پی ایم ڈی اے کی طرح ایک دن باہر نہیں آیا. یہ 11 مہینے ان تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ، یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ان لائن ریزولوشن کے ساتھ یہ قانون جو ہے، یہ بل کی شکل اختیار کی جو نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے. ہم نے یہ بھگتا ہے سینسرشپ. اور میں اور میری جماعت اور جو جماعتیں اس وقت کوئلیشن گورنمنٹ میں ہیں، وہ پچھلی حکومت کی طرح کی طرز کی جماعتیں نہیں ہیں. اور اسی لیے آج تکلیف اس بات کی ہے ان لوگوں کو جو اس پہ شور کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ یہ کیسے بن گیا، یہ کیسے تمام میڈیا نے اس طرح کا بل جس میں صحافیوں کے رائٹس آج محفوظ ہیں، جس میں منیمم ویج آج محفوظ ہے، جس میں گورنمنٹ کا بزنس صحافیوں کی تنخواہ دیے بغیر نہیں لیا جا سکتا، یہ کیسے قانون بن گیا، جس میں میڈیا رسپانسبلٹی، میڈیا نے خود اس کا تعین کر دیا کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو قانون ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن میں ابھی اس کے اوپر آؤں گی جس پہ. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ بل نہیں پڑھا. اور اس کے بعد یہ پوری جو میں نے آپ کو کنٹریز بتائی ہیں، ان کے بعد یہ 11 مہینے کی مسلسل کنسلٹیشن کے ساتھ ڈفرینٹ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشنز تھیں وہ ریکارڈ پہ رکھی گئیں.
وہ بار بار کمیٹی نے ڈسکس کی. ایک کوما اور ایک فل سٹاپ تک ہمیں 2 سے 3 مہینے لگے, اس کے ایک ایک ورڈ, تاکہ کسی کے ساتھ نہ زیادتی ہو اور کوئی اس کو نہ مس یوز کر سکے اور نہ کوئی اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی کر سکے. یہ وہ ڈیفینیشنز تھیں جو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز لے کر ان آرگنائزیشنز نے میری معاونت کی اور میری رہنمائی کی, اور وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کے ڈفرینٹ اثرات اور ڈفرینٹ چیزیں ہم گھنٹوں ڈسکس کرتے تھے. ایک ایک فل سٹاپ, ایک ایک پوائنٹ ڈسکس ہوا, جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ان سب کے ساتھ شکریہ ادا کیا. اب جو یہ بل ہے, میں شک وائز, کیونکہ کسی نے کہا کل بڑی عجیب بات کی کہ صحافیوں کو تنخواہوں کے ایک ہاتھ دے کے دوسرا ہاتھ سینسرشپ پہ لگا دیا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بل کو پڑھے بغیر, بل کو سمجھے, اور اس میں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جب میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گی اور عوام کے سامنے رکھوں گی, یہ ہر کسی کو, یہ عام آدمی کو سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں کیا ترامیم کی گئی ہیں. اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بل کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اس میں اگر آپ سائڈ ونڈو پہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت بل کی جو میں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے, اور اس میں جو آپ کی اسکرین کے اوپر رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر کالم ہے وہ ایگزسٹنگ پیمرا بل ہے 2002 کا, اور جو امینڈمنٹ ہے وہ ریڈ کے اندر میں نے اس کو آپ کے لیے ڈفرینشیٹ کر دیا ہے. تو سب سے پہلے جو اس میں پریمبل ہے پیمرا کا, اس پریمبل کے اندر جو پریمبل بتاتا ہے کہ اس پیمرا کے قانون کا مقصد کیا ہوگا, تو جو ایگزسٹنگ پریمبل ہے اس کے اندر ہم نے جو کانٹینٹ ہے, جو براڈ کاسٹنگ کانٹینٹ ہے, ان میں ایریاز کو ایڈ کیا ہے, جس کے اندر ہم نے ایک اوتھینٹک نیوز, ایک ٹالرنس, اکنامک, اس کو ڈائیورسیفائی کر دیا گیا ہے, اور اس کے اندر اکنامک, انرجی کنزرویشن, چلڈرن کانٹینٹ, کلچر کو ایڈ کیا ہے, انرجی کنزرویشن کو ایڈ کیا ہے, اس کے اندر سپورٹس کے کانٹینٹ کو ایڈ کیا ہے, ٹالرنس اور انٹرفیتھ ہارمنی کو ایڈ کیا ہے, اور جو ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ ہے اس کو ایڈ کیا ہے, اکانومی کا سبجیکٹ ایڈ کیا ہے, انرجی کنزرویشن کی جو پرائم منسٹر کی کیمپین ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں ہے, اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے, اور چلڈرن کانٹینٹ, پیمرا کے پریمبل میں چلڈرن کانٹینٹ تھا ہی نہیں, اس کو پہلی دفعہ ہم نے براڈ کاسٹنگ پریمبل آف پیمرا کا جو ہے اس کے مقصد کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے. اور جہاں یہ پریمبل کہتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر ہی پریمبل میں 5th پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہے کہ پیمرا کا مقصد کیا ہے. جو پریمبل ہے اس کے اندر ہم نے پہلی دفعہ ٹائملی پیمنٹ آف دا سیلریز آف دی امپلائیز بائی دا لائسنسی آف دا اتھارٹی, پیمرا اتھارٹی, اس کو پریمبل میں ایڈ کیا ہے, پیمرا کے مقصد میں ایڈ کیا ہے. اور یہ ہماری پریمبل کی پہلے شکیں ہیں, کیونکہ یہ بھی جو میں نے آپ کو پہلے کہا گیا کہ صحافیوں کے رائٹس کے غاب میں ہم نے سینسرشپ ڈال دی, اس لیے میں اس آرڈر میں پڑھوں گی جس آرڈر میں یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. پریمبل کے بعد میں وہ آرڈر میں پڑھوں گی کہ اگر یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ کانٹینٹ میں اور صحافیوں کی, اور صحافیوں میں بھی یہ جو ڈیفینیشن آف صحافی ہے, اس میں نے میڈیا ورکر کو ایڈ کیا کہ جو لائسنسی کے کا امپلائی ہے, چاہے وہ ڈیسک پہ بیٹھتا ہے, چاہے وہ DSNG میں بیٹھتا ہے, چاہے وہ اس کیمرے کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہیں, چاہے وہ ایڈیٹر ہے, چاہے وہ ویژول گرافر ہے, چاہے کچھ بھی ہے, وہ اس میڈیا ورکر کی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ ہوگا, اور اس کو پیمرا کے پریمبل میں ڈالا گیا. دوسری امینڈمنٹ کی گئی ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر. مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اوپر اس سے پہلے ڈیفیمیشن لا 2002 کے اندر جو ڈیفیمیشن ہے, ڈیفیمیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اینی رانگ فل ایکٹ اور پبلیکیشن اور سرکولیشن آف اے فالس اسٹیٹمنٹ or representation made orally or in written or visual form which injuries the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others, or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation. یہ ایک براڈر ڈیفیمیشن 2002 کے قانون میں یہ جو ڈیفیمیشن ہے اس کی ڈیفینیشن ہے. ان کا اس کا جو وکٹم ہوتا تھا یا جو اس کیس کرتے تھے ان کو سیدھا کورٹس میں جانا پڑتا ہے, ابھی بھی قانون ہے.
اس قانون کے اندر جو ان تنظیموں نے رہنمائی کر کے میرا، کیونکہ ہماری ڈیفینیشن جو پہلی تھی اس کے اندر ابہام تھے، اس کے اندر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کا جو تھا ایک ایسپیکٹ، اس کو ویو کر کے، اس کو ریویو کر کے اور دیکھ کر ایک ڈیفینیشن پہ ہم سب پہنچے. اور اس ڈیفینیشن کی امینڈمنٹ میں پہلی دفعہ ہم نے جو ڈیفینیشن ڈالی ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈالنا چاہتی ہوں. ڈس انفارمیشن مینز کہ ڈس انفارمیشن کیا ہے، ایک غلط خبر، ایک غلط انفارمیشن کیا ہے. اس کے اندر ڈس انفارمیشن مینز مس لیڈنگ، مینیپولیٹڈ، کریٹڈ، فیبریکیٹڈ information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, for personal, for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view, or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation. اب اس میں انٹینشنلی کوئی کریٹ کرے، کوئی مینیپولیٹ کرے، کوئی کرافٹ کرے، کوئی فیبریکیٹ کرے اور وہ شیئر کرے اور اس کو ڈسیمینیٹ کرے اور اس کو دوسرے کی پوائنٹ آف ویو جس پہ وہ یہ الزام لگا رہا ہے، جس کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو دیے بغیر اس کو بار بار ریپیٹ کرے اور جس سے اس کا پولیٹیکل گین، پرسنل گین اور فائنینشیل گین جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہو اور انٹینشنل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈس انفارمیشن پہ معاملہ نہیں چھوڑا، پھر اس کو مس انفارمیشن سے کور کیا کہ اگر مس انفارمیشن مینز ویریفائبل فالس کنٹینٹ اور انفارمیشن دیٹ از ان انٹینشنلی ڈسیمینیٹڈ اور شیئرڈ، کہ اگر اس کی انٹینشن اس میں نہیں تھی، انفارمیشن آئی، اس نے ڈسیمینیٹ کی، اس کو پوائنٹ آف ویو لے کر اس کو کریکٹ کیا، تو وہ مس انفارمیشن کے زمرے میں آئے گی اور وہ ان انٹینشنل تھی. اور اس ان انٹینشنل کہ کیا وہ ڈس انفارمیشن ہے یا کیا وہ مس انفارمیشن ہے، اس کا تعین کون کرتا تھا؟ پہلے بین کرتا تھا ایک چیئرمین پیمرا. اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا. اور اس کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا میں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے کہ یا مس انفارمیشن ہے. اس میں اتھارٹی میں بھی پی ایف یو جے، میڈیا ریپرزنٹیشن اور ورکنگ جرنلسٹ کی ریپرزنٹیشن پہلی دفعہ ان کو کرسی چیئر بائی لا دے دی گئی ہے. اور اسی طرح کاؤنسل آف کمپلین کے اندر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جب وہ ڈیسیجن 3 ممبر کمیٹی کا وہاں جائے گا تو وہاں کون اس کا تعین کرے گا؟ پورے پاکستان کے اندر کاؤنسل آف کمپلینٹس اور فیڈرل کے اندر یہ ایک جگہ پہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ کاؤنسل آف کمپلین ہر صوبے میں جہاں پیمرا کی کاؤنسل آف کمپلین ہے وہاں میڈیا کا ریپرزنٹیشن اور پی بی اے کا جو لائسنسی ہے اس کا ریپرزنٹیشن ان کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر موجود ہوگا. جو اس تو ڈسیزن میکنگ میں بھی، لا میکنگ میں بھی، ڈسیزن میکنگ میں بھی پہلی دفعہ یہ کو ریگولیشن ہے. یہ پیمرا پہلے یک طرفہ ریگولیشن کرتا تھا، اس کو کو ریگولیشن کر کے میڈیا کو اس میں شراکت داری دی گئی ہے. میڈیا کو اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ دی گئی ہے. میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز کو، صحافیوں کو، جرنلسٹ کو، ان باڈیز کو اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ دی گئی ہے. اس کے اندر نمائندگی دی گئی ہے کہ اگر وہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن تاکہ اس کی کوئی مس یوز نہ ہو سکے. اس کا یہ ساری پاورز چیئرمین پیمرا سے لے کر اس ممبر کمیٹی کو اور کاؤنسل آف کمپلینٹس کو دے دی گئی ہے جہاں یہ ڈیسیجن ہوگا. اور اس کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر آپ لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے اور اس کو ہم نے اس قانون کا حصہ بنایا ہے. اور یہ میں کریڈٹ نہیں لے رہی، یہ کریڈٹ ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے، جو اس کی ڈیسیجن میں، اس کی پوری کنسلٹیشن میں میرا انہوں نے ساتھ دیا. اور اس کے بعد جو الیکٹرانک میڈیا امپلائی کی امینڈمنٹ ہے جو سیکشن 2 میں ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر میڈیا ورکر کو ایڈ کر دیا گیا ہے جرنلسٹ کی جگہ. اور اس کے بعد جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جو
ٹائملی آرٹیکل 19 کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے جو پہلے بھی موجود ہے کہ اگر آپ کی فارن پالیسی کی وائلیشن ہو رہی ہو جو آرٹیکل 19 کے پوائنٹس ہیں وہ اس کے اندر ہیں. پھر ٹائملی پیمنٹ اسی کے اندر اسی سیکشن کے اندر ٹائملی پیمنٹ کو سیلری مینز دا پیمنٹ آف سیلری وین میڈ ٹو دی الیکٹرانک میڈیا امپلائی ود ان 2 months کہ جتنے ڈیوز ہیں اس امپلائی کے چاہے وہ تھرڈ پارٹی امپلائی ہے جو آپ کا امپلائمنٹ کے اوپر ہے آپ نے ایک ایچ آر کمپنی سے ہائر کر کے اس کو ہائر کیا ہوا اور آپ کے وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے یا ایچ آر کمپنی آپ کے اس کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ پہ لا رہی ہے اس کی سیلری اگر 2 مہینے کی اور اس میں بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی امینڈ کا پی ایف یو جے کا ان سب کی معاونت سے پی بی اے کی یہ 3 months پہ تھا اس کو 2 months کے اوپر ہم نے لاک کیا اور اس میں آپ لوگوں کی سیلری اگر 2 مہینے کے اندر ورکنگ جرنلسٹ کی این امپلائی آف دا لائسنسی آف دی پیمرا اتھارٹی کو نہیں ملے گا تو اس کو گورنمنٹ بزنس نہیں دے گی یہ بائی لا ہے. اور آئی ٹی این ای کے اندر جس طرح ہم نے 13 کروڑ روپے ان 14 مہینے میں ریکور کرا کے بینک اکاؤنٹ سے ورکنگ جرنلسٹ کو تنخواہیں دی ہیں تو الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ الیکٹرانک میڈیا کے اندر قانون میں تبدیلی کر کے آپ کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے ڈیسیجن میکنگ کی بھی اور اپنے رائٹس کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو باندھا گیا ہے کہ 2 مہینے میں اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا گیا کہ ٹائملی پیمنٹس اس کو باندھ کر 2 months میں اگر سیلری نہیں دیں گے تو اس کو بزنس گورنمنٹ بائی لا کوئی ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ اس کو بزنس نہیں دے سکے گا.